الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دین کا صحیح فہم اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو دین اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے اس دین کو سمجھنے اور امت کو سمجھانے کے لیے افراد بھی پیدا کیے ہیں وہ افراد جنہوں نے اپنے جان مال وقت کی قربانی دے کر اس دین پر محنت کی اور اس دین کو پوری دنیا میں پھیلایا اور متعارف کروایا ان کے مختلف طبقے ہیں کچھ طبقات ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم حدیث مبارکہ ان کے ظاہر پر محنت کی اور ان کے الفاظ کی حفاظت کی کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے معانی کی حفاظت کی جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی اور اس پر محنت کی قرآنی علوم کو پھیلایا ان کو اہل قرآن اور قرآ حضرات کہا جاتا ہے کہ ان کی محنت کا مدار قرآن کریم ہوتا ہے وہ قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے اور اس کو پھیلاتے نظر آتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے اہل علم حضرات کا کہ جنہوں نے حدیث مبارکہ پر محنت کی
اور امت کو آگے پہنچایا اور منتقل کیا. ان کو محدثین اعظام کہا جاتا ہے. اور جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے معانی پر بھرپور محنت کی اور اس سے حاصل ہونے والے مسائل سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا، ان کو فقہاء اکرام کہا جاتا ہے. اہل علم کی یہ سب طبقے امت مسلمہ کے محسن ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ پر محنت کی، وہ بھی امت مسلمہ کے محسن ہیں. جنہوں نے احادیث مبارکہ کے الفاظ پر محنت کی، وہ بھی امت مسلمہ کے محسن ہیں. جنہوں نے قرآن اور احادیث مبارکہ کے معانی پر محنت کی، مفسرین کرام محدثین اعظام بھی امت مسلمہ کے محسن ہیں. اور جن اہل علم حضرات نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے الفاظ اور معانی پر محنت کرنے کے ساتھ اس سے حاصل ہونے والے مسائل پر محنت کی اور امت مسلمہ کے سامنے مشکل سے مشکل مسائل کا آسان حل پیش کیا، وہ بھی امت مسلمہ کے محسن ہے. امت مسلمہ کو اہل علم کے ان طبقات کی محنت کرنے کی وجہ سے دین اسلام پر عمل کرنا آسان ہو گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو دین اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اہل علم کے ان طبقوں کے ذریعے اسباب کے درجہ میں ہمارے لیے عمل کرنا ممکن ہو گیا اور آسان ہو گیا. فقہاء اکرام خاص طور پہ قرآن و سنت پر محنت کرتے اور اس کے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان کی محنت باقی اہل علم کے طبقات سے بہت زیادہ ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہاء کرام کی شان کو احادیث میں خاص طور پر بیان فرمایا ہے. محدثین کی شان بھی بیان کی گئی ہے، قرآن کرام کی شان بھی بیان کی گئی ہے، فقہاء کرام کی شان بھی بیان کی گئی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہاء کرام کی شان جس انداز سے بیان فرمائی ہے اس کا انداز نرالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ رب العزت دین کی گہری سمجھ عطا کرتے ہیں، یہ وہ افراد ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت بہت زیادہ خیرخواہی اور بڑائی کا معاملہ کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت جن سے بہت بڑائی اور خیرخواہی کا معاملہ کرے ان کو دین کی گہری
صبر کا کرتے، اور فقیر بھی اسے کہتے ہیں جو دین کی بہت زیادہ گہری سمجھ رکھتا ہو، محض قرآن کریم کے الفاظ اور احادیث سے مبارکہ پر اس کو عبور نہ ہو، بلکہ قرآن و سنت کے معانی پر اس کو بہت زیادہ دسترس حاصل ہو، وہ فقیر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر کی شان میں فرمایا، فقیر واحد اشد علی السلطان من 1000 عابد۔ ایک فقیر قرآن سنت کا نام ہے، شریعت کی گہری سمجھ رکھنے والا، عام لوگوں کی بنسبت عبادت گزار ہیں، شیطان پر ایسے 1000 افراد سے بھاری ہے۔ یعنی ایک فقیر عام عبادت گزار پر مسلم رہنا نہیں، شیطان پر 1000 عبادت گزار سے بھاری ہے۔ 1000 عبادت گزار اللہ اللہ کرنے والا، وہ تسبیحات کرتا ہے، نوافل کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اس کی محنت کا مدار اور اس کی سوچ اور فکر عام طور پر اپنی بنائی اور اپنی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ شیطان اس سے بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن جو فقیر ہوتا ہے، قرآن و سنت کی سمجھ حاصل کرنے والا اور قرآن و سنت پر غور کر کے اپنی فہم کی بنیاد پر مسائل نکال کے امت کو بتانے والا، شیطان پر یہ بہت زیادہ بھاری ہے، کیونکہ نیک صوفی آدمی اللہ اللہ کرنے والا وہ اپنی بہتری آپ کو سوچتا ہے، لیکن یہ فقیر دوسروں کا بھلا سوچتا ہے کہ دوسروں کو مسائل بتائے۔ آپ لوگوں کے جو ضرورت کے مسائل ہیں قرآن و سنت پر غور کر کے محنت کر کے ان کا حل لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی دین کی سمجھ حاصل کرے یا دین کے مسائل پر عمل کرے۔ تو چونکہ فقیر پوری امت مسلمہ کی بھلائی سوچتا ہے، اس لیے شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے کہ وہ خود تو دین پر ہوتا ہی ہے، خود تو دین پر چلتا ہی ہے، لیکن دوسروں کے لیے بھی مسائل کا حل نکال کے دین پر چلنا آسان بنا دیتا ہے۔ اور شیطان نہیں چاہتا کہ لوگ دین پر عمل کریں، اس لیے ایک فقیر شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس کو اتنی چھوٹی اتنی مخالفت 1000 اللہ اللہ کرنے والے سے نہیں ہوتی، اتنی چھوٹی ایک فقیر سے ہوتی ہے۔ تو بات ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہاء کرام کی شان کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ فقہاء کرام مسلمہ میں ایک بڑی تعداد میں گزرے ہیں۔ فقہاء کرام میں مشہور فقہاء 4 ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 فقہاء ایسے ہیں جو امت مسلمہ میں اپنی فقاہت کی وجہ سے سب سے زیادہ معروف و مشہور ہے۔ ان کے علاوہ بھی شمار فقہاء ہوتے ہیں، لیکن امت مسلمہ مشہور یہ زیادہ ہے اس لیے کہ امت مسلمہ کو زیادہ فائدہ ان 4 سے ہوا ہے۔ ہماری حکومت و ہند میں بلکہ دنیا کے 80 سے
50 افراد تقریباً جب سے فقہ حنفی لکھی گئی اس وقت سے لے کر آج تک مستفید ہونے والے افراد ہوتے ہیں، یعنی 80 سے 85 افراد فقہ حنفی سے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات سے استفادہ کرنے والے. اور ہمارے پاس میں خاص طور پہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر عمل کیا جاتا ہے. ہمیشہ سے یہاں پر فقہ حنفی رائج نہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر عمل ہوتا رہا. یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے. اس مناسبت سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں آج کی جمعۃ المبارک میں عرض کرنا مقصد ہے، اس آیت بھی عرض کی جائے گی. آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے. نعمان لفظ یہ نعمت سے ہے، اس کا معنی بہت بڑی نعمت. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کو آپ کی محنت اور تحقیقات کی وجہ سے دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا ہے. اس لیے قدرت نے آپ کا نام بھی نعمان رکھا گیا. آپ کا نام ہی آپ کا کمال ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نام آپ کا نعمان ہے، لیکن دنیا آپ کے نام کو عام طور پر نہیں جانتی، بلکہ آپ کے لقب کو اور آپ کی بنیاد کو جانتی ہے. آپ کی بنیاد ابو حنیفہ ہے. ابو حنیفہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہی آپ کی پڑ جانا یہ آپ کا کمال ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی تھی حنیفہ جس کے نام سے آپ کی بنیاد ابو حنیفہ مشہور ہوئی. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی بیٹی ہے بلکہ تاریخ میں بیٹے کا نام بھی ایک ملتا ہے جو کا نام محمد رحمۃ اللہ علیہ. بیٹی کوئی تھی نہیں، نہ ابو حنیفہ نہ حنیفہ نام کی نہ کوئی اور نام کی. تو ابو حنیفہ جن کو کہا گیا، اصل میں حنیف یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے. فرمایا تبع ملت ابراہیم حنیفہ، کیا پیروی کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو حنیف تھے. حنیف کہتا ہے اس شخص کو غیر اللہ سے روح کو موڑ کر خالص اللہ سے لگانے والا ہو، اپنی ساری کی ساری توجہات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھیجنے والا ہو. اسے حنیف کہتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام
بہت بڑے ترین 10 شخص ہے. مبتدی اثرت یہ کہ آپ نے مخالفت کی، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بات واقع کر بتوں کو بت خانے میں داخل ہو کر توڑا دی. تو بتوں کی عبادت کی کھل کر مخالفت کی اور خالص توحید کو اختیار کیا. تو آپ خالص اللہ کی طرف جھکنے والے شخص تھے. حنیف کا یہی معنی ہے اور مطلب ہے. اور ہمیں امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. تو لہذا جو دین ہمیں آگاہ ہوا اس کا نام دین اسلام ہے، اس کا ایک لقب دین حنیف بھی ہے. دین حنیف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت سے گویا دین اسلام کا لقب دین حنیف ہے. اور ہمیں آپ کی ملت، آپ کی فکر، آپ کی سوچ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے دین حنیف کی تدبیر کروائی اور اس کو تحریری شکل میں لکھوایا ہے. اس سے پہلے دین حنیف کو، دین اسلام کو لکھنے کا عام رواج نہیں تھا. بلکہ زبانی اور عملاً سیدھے میں لوگوں کے ہاں دین محفوظ تھا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کو ابتدا کا آخر لکھوایا، مدبر کروایا. آپ دین اسلام کے مدبر اول ہیں، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا. تو اس نسبت سے ابو حنیفہ کا معنی ہے دین اسلام کی سب سے پہلے تدبیر کروانے والا شخص. ابو کا نام بسا اوقات کسی کام میں پہل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ابو بسا اوقات کہا جاتا ہے باپ والی کی نسبت، یہ فلاں کا باپ ہے. ابو خالد، تمہارا خالد کا باپ. ابو زید، تمہارا زید کا باپ. لیکن بسا اوقات کنیت اور نسبت سے رکھ لی جاتی ہے. اس کے کام کو دیکھ کر اس کو کنیت ادا کر دی جاتی. جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. آپ کا اصل نام تو عبداللہ تھا، ابو بکر مشہور ہے. تو چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نیکی کے ہر کام میں پہل کرتے تھے، ہر کام میں آگے بڑھنے والے تھے. کوئی بھی معاملہ پیش آیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا پیش کیا، سب سے پہلے آپ لبیک کہتے تھے. اس لیے ابو بکر نام کرتے ہیں. آپ نے ہمیں فرمایا اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لے رہا ہے. دین کی دعوت کا موقع آیا، آپ نے فرمایا تو دین کی دعوت لوگوں کو دینی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ چلتے ہیں. دین کی خاطر قربانی کرنے کا موقع آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مارے کھا رہے. مشکل کی گاڑی میں مکہ کرنا کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کا وقت آیا، ابو بکر صدیق بھی بیان کرتے ہیں. جنگوں میں جانے کا موقع آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے.
اللہ کے راستے میں مال کا چلنے کا موقع آیا اور وہ تشریف بھی سب سے پہلے اور سب سے آگے نظر آتے ہیں، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ تو ابو بکر کا مانا ہے ہاتھوں کی دکان میں پیر کرنے والا۔ ابو حنیفہ کا مانا یہاں بھی ابو اسی نسبت سے ہے کسی کام میں پیر کرتے۔ چونکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کو مدبر کروانے میں پہل کی ہے۔ سب سے پہلے خاص ترتیب سے دین اسلام کے مسائل کو بیان کیا، آپ کی شاگردوں نے خاص طور پر اس کو لکھا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی لکھا، تو اس لیے آپ کا نام ابو حنیفہ پڑ گیا۔ دین اسلام کی سب سے پہلے تحقیق تدوین کروانے والا۔ بعض نے کہا کہ یہ صفت ہے بشرطیت بزرگی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے اور اس کے مبتدا ہونے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، جس طرح کے بشرطیت کسی کی کنیت ہوتی ہے ابو الحسنات، بہت سارے بزرگ آدمی کہتے ہیں بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ابو الحسنات۔ اب وہ نیکیوں کا باپ نہیں ہوتا، نیکی کو رات کو وجود رکھتی ایک صفت ہے۔ بہت سارا بولنے والا آدمی، قابل کلام گفتگو کرنے والا آدمی، زبردست گفتگو کرنے والا، اسے کہتے ہیں ابو الکلام، یہ صفت ہے کلام کرنا، اس کی وجہ سے ابو کو نہیں کرتی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ابو حنیفہ کہا گیا، اس کا نام یہ بھی ہے ابو الملت الحنیفیہ یا ابو الملت الحنیفہ، کہ ملت حنیفہ کے بزرگ، ملت حنیفہ کے مبتدا، ملت حنیفہ کی پیشوا۔ یہ حنیفہ حنیف سے ہے، اس طرح میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، آپ کی خاص شرط ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کام ان کے نام پہ غالب آ گیا، اسی وجہ سے آج اصل نام نعمان وہ کم لوگ جانتے ہیں، ابو حنیفہ آپ جانتے ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے ابو حنیفہ، اور نعمان آپ کا نام ہے۔ آپ کا لقب امام اعظم ہے، امام اعظم، امام جماعت مبتدا، پیشوا۔ آپ کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آپ کو امام اعظم کہا گیا، صرف امام نہیں۔ امام تو امام مالک بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بھی ہیں، اور بھی ائمہ کرام ہیں، لیکن اعظم آپ کو لقب دیا گیا۔ اسماء الرجال کے ماہرین ائمہ کرام نے جہاں آپ کا تذکرہ کیا تو آپ کا لقب امام اعظم خاص طور پر ذکر کیا ہے، کیونکہ بعد والے حضرات یا آپ کے نام باقی 3 حضرات جو ائمہ کرام ہیں اب شام میں ان سے بڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ لقب آج اچھا نہیں لگتا، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہنا غلط سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امام اعظم تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تم جو ہے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہو، بڑے امام تو وہ ہیں، حالانکہ اعتراض غلط ہے۔
کوئی بھی مسلمان کبھی بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شان میں بڑھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، نہ کسی کے ذہن کا سے مقابلہ آتا ہے. تو حقیقت کیسے کوئی انسان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دے گا؟ بالکل بات غلط ہے. سیدنا امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. یہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی نسبت جو ہے امام اعظم ہے. اماموں کی نسبت سے فقہاء کرام اور بھی ہوئے ہیں، تو باقی فقہاء کرام کی نسبت آپ فقیہ اعظم تھے، تو یہ نسبت دوسرے امام کرام کے مقابلے میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں ہے. جس طرح کہ دیکھو پاکستان بنا تو یہ ہزاروں افراد کی محنتوں قربانیوں کا سلسلہ ہے اور اس کا نتیجہ ہے. تحریک پاکستان میں شریک ہزاروں افراد تھے، سرکردہ حضرات تجربے تعداد میں تھے جو قیادت کر رہے تھے. جس طرح کہ علامہ محمد اقبال مرحوم اور محمد علی جوہر صاحب اور کئی حضرات کے نام آتے ہیں. علماء کرام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام آتے ہیں. یہ سب قائد تھے تحریک پاکستان کے، لیکن محمد علی جناح صاحب کے نام کے ساتھ قائد اعظم آتا ہے. حالانکہ قائد علامہ اقبال بھی تھے، تو کیا ہوتا قائد اعظم علامہ اقبال کو نہیں کہتے، محمد علی جناح کو کہتے ہیں. اس لیے قائد سارے تھے، لیکن محمد علی جناح سب سے آگے آگے تھے، سب کے پیش میں تو سب لوگ کو ہلکا کیا ہوا تھا بھائی ہم تمہارے پیچھے ہیں، قائد قدم بڑھائے ہم تمہارے ساتھ ہیں. قائد سارے تھے لیکن وہ سب سے آگے تھے، اس لیے ہمیں قائد اعظم کہا جاتا ہے. کوئی بھی بیوقوف یہ نہیں کہتا کہ محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا غلط ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم تھے، سب سے بڑے قائد اعظم تھے. محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جاتا ہے. تحریک پاکستان کے قائدین کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے. کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ حضور کے ساتھ مقابل ہے، یہ حضور کا منصب تھا لاہور اللہ بولتا ہے. بڑی جہالت والی بات ہے. اور ان کو تلاش کرنے والے حضرات ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی امام اعظم آج نہیں مانتے. ان کے مسئلے میں بدلتے رہتے ہیں. آج اس موقع پر 10 سال بعد موقع بدلا ہوا ہوگا، اور اس موقع پہ آج 10 سال پیچھے جائے موقع کئی مسائل میں رہتا ہے. یہی وجہ حضرات کی بڑے بھی اپنی کتابوں میں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم لکھتے ہیں. اب تک بڑے امام اعظم لکھے تو آج چھوٹوں کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم نہیں. چنانچہ اہل حدیث حضرات نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ اہل مقررات ان سب کے بڑے استاد نذیر حسین دہلوی صاحب ہیں، جن کو شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں. تو وہ خود اپنی کتاب جو فتاوی کا مجموعہ ہے فتاوی نذیر کا، اس کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم لکھتے ہیں. ترمذی شریف کے شاعر مشہور غیر مقلد عالم علامہ عبد الرحمن مبارک صاحب اپنی کتاب تحقیق الکلام کے اندر سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم لکھتے ہیں.
اسی طرح مولوی مشہور کتاب جو عام تقریباً جو ہے غیر متوجہ بات ہوتی ہے، اس کا نام صلاۃ الرسول نماز کی کتاب ہے، اس کے اندر صادق سیال کوٹی صاحب جگہ جگہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم لکھتے ہیں، اور ان کے مجدد علامہ نواب صدیق حسن خان خود اپنی کتاب الحلقہ فی ذکر الصحابہ 47 میں جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم لکھتے ہیں، اور بھی بہت ساری تعلیم آگے حدیث ابراہیم صاحب کوٹی صاحب کی ہے، وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم لکھتے ہیں۔ تو بڑے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں امام ابو حنیفہ کے امام اعظم لکھتے آئے، اور وہ کوئی غلط نہیں تھا، لیکن آج چھوٹوں کے یہی مسئلہ نمائی بن گئی۔ عجیب بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے حدیث کے مسائل بدلتے رہتے ہیں، اور ان کے یہاں جائز ناجائز بدلتا رہتا ہے، پہلے یہ عین جائز تھا، اب جو ہے عین غلط ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ ائمہ کرام میں آپ کا لقب امام اعظم ہے، اسماء الرجال کے امام، حافظ الحدیث حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم لکھتے ہیں، اور ان کو شمار ائمہ کرام نے مطلق زمین میں لکھا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ یہ اعتراض کسی دور میں شیعہ احکام کو ہوتا کیونکہ وہ شروع سے اہل سنت کے مخالف ہے، اب وہاں سے اعتراض چوری کر کے لڑا ہے، حدیث کے نام پر بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کمالات میں ایک عظیم کمال یہ ہے کہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں فقہاء کرام میں، ائمہ اربعہ کو خاص طور پہ، جن کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، مسلم شریف میں بھی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے اپنی کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر دین سوریا تک بھی پہنچ جائے تو فارس والوں میں سے کوئی ایک مرد اس کو ضرور لے آئے گا، نیچے اتار لائے گا۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ جس شخص کے اندر خوبی بیان کی گئی ہے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ آپ کا تعلق فارس کے ساتھ ہے، آپ فارسی نسل ہے، اور خوبیات کے متعلق ہے۔ آپ نے جو علمی کمالات دنیا کے اندر چھوڑے، علمی ویسا چھوڑا، پوری دنیا سے لے کر آج تک اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ دنیا کا کوئی عالم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات سے بھی لحاظ نہیں ہو سکتا، ایسا علم تفوق حاصل ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ پیشگوئی فرمائی، اور اس پیشگوئی کا مستحق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ ائمہ اربعہ کی بنسبت خاص طور پہ، بعض علماء کی بنسبت خاص طور پہ آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے باقی تینوں اور بعد والے فقہاء اور علماء آئے ہیں، ان میں کوئی تابعی نہیں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ
حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے اور ان سے علم حاصل کیا ہے. چنانچہ آپ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی اور وفات سن 185 ہجری میں ہوئی. سن 80 ہجری میں جب آپ کی وفات ہوئی، پیدائش ہوئی، تو اس وقت صحابہ کرام مکہ میں موجود تھے اور آپ کو صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ عنہ جیسے اللہ کی زیارت کی ہے اور اسے علم لیا ہے اور ان کے علم کو پھیلایا ہے. تو اس لیے آپ تابعی ہیں، بلکہ کچھ فقہاء کرام تھے کہ ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. صدر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے شرف عطا کیا ہے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات میں ایک عظیم کمال ہے کہ آپ رات کو بسا اوقات عبادت کرتے، ساری خواب کھڑے رہتے. کتاب میں لکھا حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کیا، پورا قرآن. جہاں تک کل ہو اللہ سے آگے نہیں جاتے نا، ہر رکعت کل ہو اللہ، ہر رکعت میں نہ دینا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کیا. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کمالات میں عظیم کمال بھی ہے کہ آپ کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ناقدین میں جو شمار ہیں، بڑے مستقل امام رحمۃ اللہ علیہ کی مناقب فضائل کی کتاب لکھی، رسالہ لکھا مناقب ابی حنیفہ وصاحب نووی. اس کو انہوں نے بتایا، یہ بھی نقل کیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت گزاری میں اپنی مثال آپ کے اپنے وقت کے اندر فرماتے ہیں کہ 40 سال تک سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یعنی ساری رات جاتے ہیں انسان وضو کرے، وضو کی چیزیں ٹوٹتا ہے، سو گئے تک ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کرے تک ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کھانا کرے تک ٹوٹ جاتا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. تو یہ اس بات کی واضح دلیل علامت تھی کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے نہیں تھے. ساری رات اللہ کے دین کے سجدے سجدے اللہ کی عبادت میں خرچ کرتے تھے. یہ ایسا کمال ہے کہ تاریخ میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی. سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ایک دو دن کی، 2-4 دن کی، ہفتوں کی بات نہیں ہے. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کمالات میں یہ کمال ہوئی ہے کہ آپ فقیہ اعظم بھی تھے، وقت کے سب سے بڑے فقیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تاجر بھی تھے. تاجر، ریشم کا کاروبار تھا، کارخانہ تھا، اور آپ اپنے معاملات کے خود کفیل تھے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سے محدثین کی کفالت کرتے تھے. یعنی ان کو کہتے تم علم کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، علمی ترقی کرو، اپنے وقت کو علمی مشغولیات میں لگاؤ، علمی مشغولیات اختیار کرو، تمہاری جو ضرورتیں ہیں وہ میں پوری کرو. کیسا کمال ہے کہ اپنا خرچہ تو انسان کرتا ہی ایسا ہے، لیکن خود فقیہ اعظم ہونے کے ساتھ کاروباری بھی ایسا کاروبار کہ منافع سے بہت بڑی رقم آپ محدثین کرام پر خرچ کرتے تھے، جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو لوگوں کو پڑھ کے پڑھانے کا مشورہ رکھتے تھے، آپ ان کی کفالت کیا کرتے تھے. یہ عظیم سعادت کی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قدر قریب کاروبار بھی کرتے تھے، ہمارے دار بھی تھے. آج ہمارے کاروبار میں بڑے معاملات ہے، لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، غلطی نہ مانو، کاروبار نہیں چلتا. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے شاندار تاجر
تھی کپڑے کی، تو ملازم کام کرتے تھے. ایک کپڑا تھا جو نقش والا تھا، تو آپ کو باہر تشریف لے کے جاتے ہوئے کہتے بھائی یہ کپڑا جو آپ نے خریدے اس کو کہنا کہ بھائی اس میں نقش ہے تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے، نقش دکھا کے پھر بیچنا اس میں لینا ہو. اب واپس آئے دیکھا وہ کپڑا موجود نہیں ہے. آپ نے ملازم سے پوچھا وہ کپڑا کہاں گیا؟ تو وہ کہنے لگا اگر میں نے بیچ دیا. آپ نے فرمایا تو جو نقش تھا اس کے اندر تم نے بتایا تھا. کہنے لگا حضرت میں تو بھول گیا. پیسے پکڑا گئے، اس پیسے پکڑے دہلی تھی. ہاں جی اس طرح میں اپنا یہ دل نکال چلتے تھے دہلی تھی. اب بہت پکڑی اور فرمایا کس طرف گیا تھا جس نے کپڑا خریدا؟ تو ملازم بتایا تم کس طرف گیا؟ آپ پیچھے بھاگ گئے. دیکھا کہ وہ ایک جوہر کے پاس سے جا رہا ہے. جوہر جہاں گنگا نالیوں پر ادھر ادھر کا پانی وہاں کھڑا رہتا ہے، وہاں سے جا کر آپ اس کو راست دیں. اس کے ہاتھ میں کپڑا تھا. میں وہی راست سے کھڑا ہو گیا. یہ کپڑا تمام دکان سے آئے کہنے لگا جی تو اتنے پیسے میں بالکل یہ آپ کی پیسے بالکل. اور میں کہ یار اس کے اندر نقص تھا اور ملازم نے آپ کو نقص نہیں بتایا وہ بھول گیا، تو آپ نے اس کو اچھا کپڑا ہوتا سمجھ کر خریدے، کھول کر نہیں دیکھا، تو لہٰذا اس کی یہ قیمت نہیں ہے، آپ یہ قیمت دے لو کپڑا واپس کر. محمود علی رحمۃ اللہ نے پیسے نہیں دیکھے تھے کیسے تھیلی کے بند تھے، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی تھی دل وغیرہ ڈالنے کے لیے. جب آپ نے تھیلی پکڑائی اس کو تو اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے، اس نے تھیلی پکڑی اور جوہر میں ڈال دی پانی میں پیسے دے تھیلی. معمولی فہران وہ معمولی فہران کر جائے کہ اس دل پہ حیران تھا اتنے ایمان تھا، اور معمولی تھا اس کے اس دل پہ حیران ہو اس سے پہلے کی اور بیٹھ گئی. وہ پھر بھی کہنے لگا اچھا اگر آپ نے امانتداری کا ثبوت دیا ہے تو میں بھی امانتداری کا ثبوت دیتا ہوں. مجھے پیسے کو دکھایا تھے کہ ابھی یہاں پہ ٹھوک کر دے. اس نے جیب سے اصل پیسے نکالے بتاؤ اس کتنے پیسے لگتے ہیں اس کپڑے کی حالت کو دیکھتے اور میں نے اتنے کا بنتا ہے تو اس نے اصل پیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ عظیم عجیب اور عظیم اور عجیب کا نام بہت بڑی شخصیت ہے. رجب کا مہینہ آپ کا وفات کا مہینہ ہے، اس نسبت سے ہم سب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات سے پہلے اٹھانے والے لوگ ہیں. علماء کرام آج مسئلہ بتاتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے. یہ مسائل قرآن و سنت سے انہوں نے کئی علماء کرام کے ساتھ مل کر عجیب بہت بڑی کمیٹی تھی اس کے ساتھ مل کر قرآن و سنت سے مسائل نکالے. آج ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ہم مسئلہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، آپ دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں. یہ بہت بڑی قیمت ہے اور اسی طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ہمیں آپ کی شخصیت کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. اللہ رب العزت کی ذات سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی عظیم شخصیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جیسا جو ان کا معاشرہ تقویٰ پرہیزگاری دیا اللہ کو جیسا تقویٰ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.